السلام علیکم ناظرین. عارضی سے ہی لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جتنے مخالفین ہیں، جتنے اپوننٹ پارٹیز ہیں یا سپورٹرز ہیں دوسری جماعتوں کے، وہ آج بہت زیادہ خوش ہوں گے، دھمال ڈال رہے ہوں گے. خاص کر لندن میں میاں صاحب جو ہے میں اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال گا رہے ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے کہ ان کی جو بڑی دل کی پرانی ایک بڑی گہری خواہش تھی نا، جو وہ بیان نہیں کر سکتے اپنے علاوہ، یا ان کے پاس کہہ لیں کہ الفاظ نہیں ہوتے ہوں گے اس اپنی اس خواہش کو بیان کرنے کے لیے، وہ جو ہے آج پوری ہوئی ہے. خیر جی، پروگرام کو جو ہے آن سیریس نوٹ لے کے آتے ہیں ہم آج کے پروگرام کے اوپر. پروگرام توشہ خانہ کے اوپر ہے، عمران خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر ہے. جیسا کہ سیشن کورٹ کے جو جج ہیں دلاور صاحب، وہ آلریڈی ڈسپیوٹڈ تھے. ڈسپیوٹڈ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ان کے اوپر عدم اعتماد ظاہر کیا ہوا تھا. اور جی جو مفسرین ہیں مبصرین ہیں، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جج صاحب نے نا بڑی عجلت میں یہ فیصلہ دیا ہے. دیکھا جائے تو عجلت میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کی کارروائی بڑے عرصے سے ہوتی چلی آ رہی تھی اور اب آ کے اسپیڈ دکھائی گئی. ایسے ہی سیم ہوا تھا 2017 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی، کہ ان کا مقدمہ کا کچھ ڈیلے چلا، پھر ایک دم سپیڈ سے جو ہے اس کی سنوائی ہوئی اور اس کا فیصلہ سنا دیا گیا. خیر جی، توشہ خانہ میں کیس ہے کیا؟ سب سے پہلے کیس ان کا یہ نہیں ہے کہ خان صاحب نے تحائف کتنے کے بیچے، کتنے کے لیے. کیس یہ ہے کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا اپنے گوشوارے چھپا کر، اور جب کارروائی ہوئی تو اس میں پیش نہ ہو کر، جو عدالتی کارروائی تھی اس میں وہ پیش نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی. 9 مئی کو انہیں ایک دفعہ گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی. فرد جرم عائد کرنے کے بعد خان صاحب میرا نہیں خیال کہ عدالت میں پیش ہوئے. ان کے وکلاء بھی جو ہے جرح نہ کر سکے اور جو گواہ ہے پہلے وہ پیش نہ کر سکے. اس میں پی ٹی آئی کے جو وکلاء تھے ان کی کوشش تھی کہ جسٹس کو کسی طرح سے ڈیلے کیا جائے، جو کارروائی ہے اس کو پینڈنگ کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے مختلف جو ہے درخواستیں دائر کی ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، جو کہ اب جو ہے بالکل بے اثر ہو چکی ہیں، کیونکہ جتنی بھی سماعتیں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کے ریفرنس سے ہو رہی تھیں، اس کے حوالے سے ہو رہی تھیں، وہ ہے بے اثر ہو گئی ہیں. اب خان صاحب کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے اپیل میں جانا پڑے گا اس فیصلے کے خلاف، کیونکہ فیصلہ سنا چکے ہیں جج صاحب اور انہیں اب اپیل میں جانا پڑے گا. پھر یہ جو درخواستیں ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے اٹیچ کر کے اس سے کچھ فائدہ لے سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ 30 صفحات کا جو ہے بڑا تفصیلی فیصلہ جاری ہوا. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز تھوڑی سی ڈسکس کروں گا، وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت ہے یہ اقتدار میں آئی تھی، اور اس کا شروع سے جو ایک نعرہ رہا تھا نا، وہ تبدیلی کا رہا تھا. تبدیلی یعنی کہ کرپٹ سسٹم کے خلاف، کرپٹ مافیا کے خلاف یہ تبدیلی لے کے آنی تھی. تبدیلی آئی ضرور، لیکن پازیٹیو نہیں آئی، نیگیٹو آئی. نیگیٹو کس طرح سے آئی کہ جتنے دعوے تھے وہ الٹ ہوئے. اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی جب اقتدار میں آئی، وہ الٹ ہو گئے سارے دعوے. ان میں سے کوئی بھی دعویٰ سچا ثابت نہ ہوا، صرف ایک ہی دعویٰ ثابت ہو جاتا، کرپشن. جو کرپٹ فیکٹر تھا نا اس کا، وہ ختم ہو جاتا اگر، یا اس پہ اوپر کہہ لیں کہ عمل درآمد کر لیتے عمران خان صاحب، تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جب بشرا بی بی کے اوپر انکوائری آئی تھی تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو فوری طور پہ بدل دیا تھا، نہ کہ انکوائری کو انہوں نے فرنٹ پہ رکھا. خان صاحب کا موٹو تھا ان کا، وہ یہی کہتے تھے کہ جو ہے نا انصاف میرے گھر سے شروع ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اور پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا، میرے پہ کیسے ثابت ہو سکتا. تو بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر ہے کیس تو آپ اس کا سامنا کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. دوسرا ایک چیز اور ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جتنا سپورٹر ہے، جتنا ووٹر ہے، وہ کہتا ہے خان صاحب نے پیسے تو جمع کرائے نا. اس سے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں جتنے آئے انہوں نے سب نے توشہ خانہ سے تحائف جو ہے خریدے، تو خان صاحب نے خرید لی تو کیا ہوا. بات یہ ہے کہ اب خان صاحب تو کہتے تھے کہ میں مدینے کی ریاست بناؤں گا، تو اس میں چلیں پہلے والے آپ نے سب پہ الزام لگایا کہ چور ہیں، لیکن چوری یا کرپشن ثابت نہیں ہوئی کسی کی، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن چلیں آپ کے مطابق سارے سرٹیفائڈ چور ہو گئے. کم از کم آپ کو ایک ایسی روایت قائم کرنی چاہیے تھی کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں نہ ہوتا. آپ کا شمار انہی میں ہو رہا آج.
جس چینل کو دیکھ لیں، جس بندے کو دیکھ لیں، وہ یہی کہہ رہا ہے دیکھو کیا خان نے کیا، خان نے بھی وہی اسی صف میں کھڑے ہو گئے۔ عدالت کہتی ہے کہ متعدد بار جو ہے انہیں گواہ پیش کرنے کا کہا گیا اور ان کو جو ہے ان کے وکلا کو کہا گیا کہ اپنی جرح مکمل کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں وہ کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہیں پتہ تھا خیر کہ کیس ہے کیا، اور جو ہے نا وہ لوگ چلے گئے ہائی کورٹ میں کہ ہمیں مہلت ہی نہیں دی گئی کہ ہم اپنے گواہ پیش کر سکیں یا اپنی جرح پوری کر سکیں۔ ابھی یہ معاملہ جو ہے زیر سماعت تھا، کچھ سماعتیں ہو چکی تھیں اس پہ اور ابھی ہو رہی تھی، لیکن اب کیونکہ فیصلہ آ گیا تو اب یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ فارم بی میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے 2018-19 کے گوشواروں میں تفصیل بتانا مناسب نہیں سمجھا، یعنی کہ خان صاحب نے اس چیز کو ضروری نہیں سمجھا کہ انہوں نے جو تحائف لیے ان کو کتنے میں خریدا، کتنے میں بیچا، کس کو آگے تحفتاً دیے، انہوں نے یہ تفصیل بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین کے مطابق پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ آئی اس کے مطابق یہ پرچہ ان کے مقدمہ ان کے اوپر درج ہوا۔ اور عمران خان صاحب یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے وہ بھی مانے گا اس چیز کو کہ خان صاحب پیشی میں پیش نہیں ہوتے تھے، کبھی کوئی بہانہ ہو جاتا تھا، کبھی کوئی سیکیورٹی رسک ہو جاتا تھا۔ زندگی موت تو خان صاحب کا کہنا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، صرف اپنے لوگوں کو بتایا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کا خود یقین نہیں تھا۔ خان صاحب نے تقریباً 1,16,00,000 روپے کے جو تحائف ہیں وہ توشہ خانہ سے خریدے، اور توشہ خانہ سے خریدنے کے بعد وہ آگے انہوں نے ان کی مالیت غلط ظاہر کر کے یعنی کہ خریدے 1,16,00,000 میں اور اس سے کہیں زیادہ قیمت میں انہوں نے اسے فروخت کیا۔ 2018 2019 2019-20 2020-21 کے جو گوشوارے جمع کروائے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے وہ غلط جمع کروائے، اس میں غلط بیانی سے کام لیا گیا۔ اور 10 مئی کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ انہیں گرفتار کر کے عدالت میں لایا گیا اور ان کے اوپر فرد جرم جو ہے عائد کی گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ جس کے اوپر بھی ہمارے ملک میں فرد جرم یا کہہ لیں کہ کسی بھی مجرم پہ فرد جرم عائد ہوتی ہے تو وہ صحت جرم سے انکار کرتا ہے، وہ اس چیز کو نہیں مانتا۔ عدالت کے آج کے فیصلے کے بعد عدالت کے آج کے فیصلے کے بعد جو ہے خان صاحب بددیانت ثابت ہوئے، دھوکے باز ثابت ہوئے، 5 سال کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکتے اور 3 سال کی قید کی جو ہے سزا انہیں سنائی گئی اور اس وقت انہیں اٹک جیل منتقل کر دیا گیا۔ تو اس کے جو کہہ لیں رد عمل میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں یا جو کہہ لیں کہ دوسرے لیڈران ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ یہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا تو نون لیگ والے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی کہ انصاف نہیں ہوا، فیصلہ کہیں اور سے آیا، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ خیر کسی کے ساتھ بھی ہو، ایک عام آدمی کے ساتھ بھی ہو تو وہ بھی یہی کہے گا کہ جی میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ جو پابندی جو سزا ہے یہ عارضی ہے، خان صاحب کو بیل بھی مل جائے گی کچھ عرصے میں، اور جیسے کہ نواز شریف صاحب کو بھی کچھ عرصے بعد کچھ سالوں بعد مل گئی تھی، اور خان صاحب کو بھی یقینی طور پہ مل جائے گی، اور انہیں امید ہے ابھی کہ انہیں ریلیف ملے گا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے۔ لیکن جیسے ایک چیز میں پہلے بھی اپنے کئی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ آنے والے اس بار جو الیکشن ہوں گے 2023 میں ہوتے ہیں، 2024 میں ہوتے ہیں، وہ خان صاحب شرکت نہیں کر سکیں گے، اس میں جو ہے اہل نہیں ہوں گے۔ جیسے 5 سال کے لیے نااہلی ہوئی تو اب 5 سال کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ اگلا پورا ٹینیور جو ہے خان صاحب نااہل رہیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف میں جب ووٹر کو پتہ ہوگا کہ خان صاحب جو ہے نااہل ہیں، خان صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے، کسی بھی حلقے سے کسی بھی سیٹ سے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو میرا نہیں خیال کہ ان کا ووٹر اور سپورٹر ان کے ساتھ کھڑا ہوگا یا ان کی پارٹی کو ووٹ دے گا۔ جو بھی کینڈیڈیٹ وہ کھڑا کر دیں وہ عمران خان صاحب کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ابھی توشہ خانہ کا ریفرنس ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ خان صاحب کے باقی جو مقدمات میں ہیں ان میں بھی 200 سے اوپر جو ہے ان کے اوپر مقدمات ہیں، باقی تو بوگس ہی کہہ لیں، لیکن 2-3 جو ہے نا مقدمات ایسے ہیں جس میں خان صاحب پھنسیں گے۔ توشہ خانہ میں تو پکا تھا ان کا، اور ابھی جیسے کہ بشرا بی بی کو بھی جو ہے مقدمات میں مزید گھسیٹا جائے گا، اور جیسے فرح گوگی بی بی وہ بھی جو ہے اس وقت مفرور ہیں اور بھاگی ہوئی ہیں، یعنی کہ کوئی تعاون نہیں کیا انہوں نے یا ان کے شوہر نے،
ان کے بھی اثاثہ جات جو تھے بے شمار بڑے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں۔ تو میرا سوال جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر سے یہ ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ وہ اب تک خان صاحب کے جو دعوے ہیں، کھوکھلے دعوے ہیں، ان کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، ان کے اوپر یقین کرتے ہیں؟ یقینی طور پہ کئی لوگ مجھے گالیاں دیں گے یہ میرے الفاظ سن کے کہ میں خان صاحب کے خلاف بول رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا لیڈر ایک دعوے لے کے آیا تھا کہ میں 22 سال وہ کہتے ہیں میں نے جد و جہد کی اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے۔ کیا خان صاحب نے جد و جہد کی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ جتنے انہوں نے دعوے کیے، ان کی 200 بندوں کی معاشی ٹیم، ان کی کچکول توڑنے کی بات اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا، اس میں سے کوئی بھی کسی بھی چیز پہ انہوں نے عمل درآمد کیا اپنے کسی بھی دعوے پہ؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم بھی ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ گامزن کر۔ یہ خان صاحب نے کبھی نہیں کہا، اور یقینی طور پہ اگر ان کے سپورٹر ووٹر سے یہ بات کی جائے تو وہ یہ کہتا ہے، آپ کے اوپر چھاپ لگا دیتا ہے کہ آپ خود چور ہیں، آپ خود اس پارٹی کو، نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ موسٹلی تو چھاپ یہ پنجاب میں یہ لگتی ہے کہ تو ہے ہی نون لیگی، تو ہے ہی نون لیگی، تو دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ یہی غلطی خان صاحب ہمیشہ کرتے رہے کہ انہوں نے اپنے آس پاس کے مختلف جو لوگ تھے، جو ان کے دوست تھے، جو انہیں صحیح مشورہ دیتے تھے، انہوں نے کبھی ان کی نہیں سنی، اور آج نتیجہ وہ بھگتنے ہیں۔ حتیٰ کہ انہیں سمجھ آ جانا چاہیے تھا جب ان کی حکومت گئی، اس وقت بھی انہوں نے مخلص لوگوں کی نہیں سنی، ان لوگوں کی سنی جو چاہتے ہی عمران خان صاحب کا نقصان تھے۔ اور ایسا کہ الزام ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے جی، ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس معاملے میں، جبکہ دیکھا جائے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو ملک کے ساتھ کھڑی ہے، عوام کے ساتھ کھڑی ہے، ملک کے مفاد کے لیے کھڑی ہے۔ خان صاحب تھے تو خان صاحب کو بھی پوری دنیا میں پیسہ کہیں سے نہیں مل رہا تھا، ہماری فوج نے ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت آئی تھی اس کی مدد کی تھی اور پیسہ ملا تھا۔ جیسے کہ اب آپ دیکھیں گے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، پی ایم ایل این کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہیں بھی کہیں سے پیسہ نہیں مل رہا، تو ہمارے آرمی چیف نے ہی سر توڑ کوشش کر کے پاکستان میں پیسہ لے کے آئے۔ تو پاکستان جو ہے پاکستان آرمی کے اوپر ایک بالکل پروگرام کریں گے، اور انشاءاللہ جلد جو میرا نیکسٹ پروگرام ہوگا وہ پاکستان آرمی کے اوپر ہوگا کہ پاکستان آرمی کیا ہے، کیا خدمات ہیں جو اس کے اوپر الزامات لگاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، اور تو وہ کس حد تک سچ ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کوئی جماعت یا کسی جماعت کا ووٹر سپورٹر ایسا ہے جو پاکستان کی جو فوج ہے، جو آرمی ہے، چاہے وہ بری ہو چاہے وہ فضائی ہو، کسی بھی فوج کے اوپر ہماری انگلی اٹھاتا ہو۔ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اور سپورٹر ہی ہے، یا اس کے جو قائد ہیں انہی کا کام ہے۔ تو جی یہ آج کا ایک چھوٹا سا پروگرام تھا، آگے جیسے جیسے کوئی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ ضرور لے کے آئیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔